نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وأما بنعمة ربك فحدث ثم قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی، اور کل کائنات کا رازق بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مقامات سے میں نے آیات کا انتخاب کیا ہے، اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انہی آیات کی روشنی میں اس ماہ مقدس، ماہ اگست، جس میں جشن آزادی کا دن بھی کل آ رہا ہے. ویسے تو 2 طرح کی نسبتیں حاصل ہیں ان ایام کو، کہ ایک طرف محرم الحرام ہے تو دوسری طرف 14 اگست کا ایک عظیم دن. تو دونوں موضوعات پہ بات کرنا ابھی اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں. تو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ جشن آزادی اور مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے قیام کا جو دن کل ہم پر وارد ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے آج کے موضوع کو منتخب کیا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ
عطائے نعمت پر اظہار تشکر کا قرآنی طریقہ کار۔ بعض دوست پوچھتے بھی ہیں کہ کس موضوع پر آج کا خطبہ تھا، یا فلاں خطبہ کس موضوع پر تھا۔ تو آج کا جو خطبہ ہے میں پھر دہرا دوں، عطائے نعمت پر اظہار تشکر کا قرآنی طریقہ کار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس پر کس طرح سے شکر ادا کرنا ہے، قرآن پاک نے اس کا کیا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے انہی آیات کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، تمہیں ضرور بے ضرور اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ بات ہم اصولی طور پر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ملک پاکستان کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عام نعمت کے بارے میں یہ اصول بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا ذکر کیا کرو، اس کے چرچے کیا کرو، اس کو بیان کیا کرو۔ تو ملک پاکستان ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں یہ بات، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنی ہے تو پھر زیادہ دن نہیں گزرے، ابھی چند دن پہلے عید الاضحیٰ کا موقع گزرا ہے۔ تو یہی تہوار، اسلامی تہوار جسے ہم عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں، اور بے روک و ٹوک کوئی ہم پہ پابندی نہیں ہوتی کہ کون سا جانور لیں، ظاہر ہے شرعی تقاضوں کو تو ملحوظ رکھنا ہے، ہم پہ کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، لیکن اسی تہوار کو اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی تو مسلمان بستے ہیں، وہاں پہ بھی تو مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی کثیر تعداد وہاں پہ آباد ہے۔ لیکن آج تو میڈیا کا دور اتنا وسیع ہے کہ بڑے آرام سے ہمیں خبریں وہاں کی مل جاتی ہیں۔ تو یقین جانیے جتنی آزادی کے ساتھ آپ نے عید الاضحیٰ منائی ہے، ہرگز ان لوگوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کو اس طرح سے نہیں منایا۔ کیوں؟ کہ انہیں اجازت ہی نہیں اس چیز کی، ان پہ پابندیاں ہیں طرح طرح کی کہ فلاں جانور کر سکتے ہو تو فلاں جانور تم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو ہمارے نزدیک بڑا مقدس ہے، تو تم اس پہ چھری چلانا چاہتے ہو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اور پھر قرآن پاک کا جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی، اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے کہنے پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے باری تعالی ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، لأولنا، ہمارے لیے بھی ہو، وآخرنا، جو بعد میں آنے والے ہوں
ان کے لیے بھی وہ عید کا دن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے کھانا نازل فرما دیا، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ پابندیاں لگائیں کہ اس کو بچا کے نہیں رکھنا، اس میں خیانت نہیں کرنی، لیکن ان لوگوں نے بچا کے رکھا بھی اور اس میں خیانت بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو میں اس سے ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے ایک نعمت جو جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے، ظاہر ہے کھانا کھایا ہی جاتا ہے اور جسم کو تسکین دینے کے لیے ہی یہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس نعمت کے حصول کے لیے انہوں نے دعا فرمائی۔ اور محض میں عرض کر رہا ہوں کہ جسمانی ضرورت، تو اس نعمت کو فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے باری تعالیٰ کہ ہم اس دن کو عید کا دن تصور کریں گے، نہ صرف ہم بلکہ ہمارے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی اس کو عید تصور کریں گے۔ تو میں اس سے ایک دو باتیں بڑی اہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی نعمت والے دن کو عید کا دن کہہ دینا یہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے۔ خوشی، عید مانا خوشی کا دن۔ اور جب ہم عید کے لوازمات کو دیکھتے ہیں تو عید والے دن کیا کیا جاتا ہے؟ عام طور پر صاف ستھرا نیا لباس اگر میسر ہو، نہیں تو کم از کم صاف ستھرا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنا جاتا ہے اور خوشی و مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی عبادت کی جاتی ہے، بندگی کی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت میں انسان اور زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ عید کا یہ اسلامی تصور ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کوئی نعمت ملے تو اس کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان بھی کسی نعمت سے کم نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں قرآن حکیم سے جو درس ملتا ہے کہ اس دن کو اور اس مہینے کے اس خاص موقع کو کس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح سے منانا ہے اور کس طرح سے اس دن کو گزارنا ہے، پہلی بات تو ہم یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ عظیم نعمت کا دن ہے اور نعمت کے دن کو قرآن عید کا دن کہہ رہا ہے۔ تو عید کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا یہ سب مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج یہ عہد بھی کر لیں کہ کل کا دن جو آ رہا ہے 14 اگست کا، تو اس دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد بھی کریں کہ ہم نئے سال کی پھر کیا حکمت عملی، کیا اس کی ترتیب لگاتے ہیں اور کیا ہم اس کی نئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات صرف ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے کہ یہ 14 اگست کو ایک دن مناتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں
مختلف ممالک کے اپنے اپنے ایام ہیں. جس طرح 1 جولائی کینیڈین وہ آزادی کا دن مناتے ہیں، اور اس دن پھر وہ کس طرح سے آزادی کا دن مناتے ہیں کہ اس دن وہ اگلے سال کی پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، پورا پلان بناتے ہیں کہ اگلے سال کیا کرنا ہے، کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ان کوتاہیوں کو کس طرح سے ہم نے دور کرنا ہے. یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور برطانوی عوام وہ بھی 1 جولائی کو ہی اپنا یہ آزادی کا دن مناتے ہیں، اور جرمن 3 اکتوبر کو یہ جشن مناتے ہیں، اور 2 جون کو اٹلی میں قومی دن ان کا اپنا منایا جاتا ہے. تو پوری دنیا میں یہ ایام جن میں ان کو آزادی کی نعمت ملی ہوتی ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف کھوکھلے نعرے لگا کر آگے نہیں بڑھ جاتے، بلکہ وہ اس دن پورا عہد کرتے ہیں اور پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں. وہ بغیر کسی مقصد کے آگے اس دن کو گزار نہیں دیتے، آگے نہیں نکل جاتے، بلکہ پورا عزم کرتے ہیں. تو ہمارا یہاں پہ کیا حال ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو ہم بغیر کسی نئی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی حکمت عملی کے اور بغیر کسی عزم کے صرف اور صرف باجے بجا کر اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور دھواں اڑا کر اور شور شرابہ پیدا کر کے اور صرف جھنڈے لہرا کر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن کا جو تقدس ہے وہ پورا کر دیا. حالانکہ یہ میں قرآن کا تصور بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور مغربی تصور بھی رکھ رہا ہوں کہ مغرب کے لوگ بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سال میں کس طرح سے اور کس طرف اپنے ملک کو لے کے چلیں گے. لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہمارے سامنے میں نے شروع میں قرآنی آیات سے استدلال پیش کیا کہ ہمارے سامنے تو بڑا خوبصورت انداز ہے کہ کوئی نعمت ملتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس نعمت پر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکر بجا لانا ہے. شکر بجا لاؤ گے تو اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے پھر اللہ کا عذاب سخت ہے. آپ یہ پڑھ کے دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ کہ یہ 1958 تک ملک پاکستان کسی قسم کے بھی قرضے میں مبتلا نہیں تھا. یہ پورے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، جو دوست کوئی حوالہ چاہیں گے وہ بھی میں بتا دوں گا کہ کہاں سے میں نے کیا چیزیں پڑھی ہیں. تو 1958 تک ملک پاکستان کسی قسم کے بھی قرضے میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ جرمنی جیسے ملک کی مالی امداد کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر اس قوم نے اور پھر مارشل لا مختلف لگے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک حصہ بھی الگ ہوا اور باقی جو حکومتیں بھی آئیں. تو جو بھی آیا اس نے ہمیشہ جو ابتدائی دور تھا اس کے نقوش بالکل کہہ لیں کہ ختم ہو گئے، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں چلا. کہ جب قانون کی بالادستی تھی اور انصاف کی بالادستی تھی تو اس دور میں پاکستان کسی قسم کی مصیبت میں اس طرح سے نہیں گرا ہوا تھا جس طرح سے آج گرا ہوا ہے. تو ہمیں اچھی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین کرنی ہے کہ ہم کل جو 14 اگست ہے تو اس کو ایسے ہی ایک جو جس انداز میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ایسے ہی نہ گزار دیں، بلکہ اس دن ہم پورا عزم کریں اور پوری منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے آنے والے سال کو کس طرح سے گزارنا ہے. اور یہ حکومت پر بھی لازم ہے اور ہر فرد پر بھی لازم ہے. یہ نہ سوچا کریں کہ پالیسیاں بنانا تو یہ تو حکومت کا کام ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا چاہیے. بھئی آپ کو نہیں پتہ کہ خیانت نہیں کرنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے.
آپ کو نہیں پتا کہ ناحق کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے؟ آپ کو نہیں پتا کہ دیانتداری سے اپنے امور سر انجام دینے چاہیے؟ تو اس طرح سے ہر فرد بھی اپنا لائحہ عمل تیار کر سکتا ہے اور حکومت بھی اپنا لائحہ عمل تیار کر سکتی ہے. تو یہ بات ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس ملک پاکستان کو، جیسا کہ جشن آزادی کے نام پہ تہوار منایا جاتا ہے نا، تو جشن آزادی کی جگہ پہ اگر آپ صدقہ آزادی یہ لفظ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو یہ بھی بڑا باعث برکت ہوگا، بحیثیت ہمارے فرد کے اور بحیثیت پوری قوم کے. عام طور پہ جب لفظ جشن آتا ہے نا تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کر گزرو، کوئی جائز کوئی ناجائز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے اور کسی حدود و قیود میں رہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نقش ہوئی ہے. تو اس لیے یہ لفظ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صدقہ آزادی، یعنی آپ اس دن عزم کریں کہ ہم دوسروں کی خاطر صدقہ و خیرات کریں گے، دوسروں کی امداد کریں گے اور بیماروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا بھی ہم اہتمام کریں گے. آج تو جو حالات ہیں اور جس طرح سے ہمارے ملک میں یہ دن منایا جاتا ہے، یہ بیماروں کو اور بیمار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے اندر بھی خوشیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنیں، نہ کہ ہم بے ہنگم آوازیں نکال کے اور ان کو پریشان کریں، چاہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ عزم کرنا ہے اور آج یہ چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہے کہ کل کا جو دن ہم پر وارد ہونے والا ہے، وہ پہلی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ شکرانے کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے. اور شکرانے کا مطلب ہے اپنے رب کی تابعداری میں وقت گزارنا. اور جب اپنے رب کی تابعداری میں ہم وقت گزاریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے اور ہمارے تمام متعلقین کے شامل حال فرمائیں گے. اور پھر ہم اپنے بچوں کو یہ شعور بھی دلائیں کہ بچوں یہ دن کیسا دن ہے، یہ تو قربانیوں کا دن ہے. ابھی عید الاضحیٰ کو تو ہم نے قربانی کا دن سمجھا تھا، حالانکہ یہ 14 اگست بھی قربانیوں کا دن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ پہ تو جانوروں کی قربانیاں ہوئی تھیں اور جانوروں کی قربانیاں ہم نے کی ہیں، لیکن یہ 14 اگست کا دن جو ہم پر وارد ہونے والا ہے، اس دن انسانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. اگلی نسل کو بھی ذہن نشین کروائیں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے بڑے سمجھدار ہیں، جب ہم ان کو اچھی طرح سے یہ باتیں سمجھا دیتے ہیں، ذہن نشین کرا دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو کسی دوسرے کی اذیت کا باعث بنے. اور اس میں سب سے زیادہ کردار ہمارا اپنا یعنی والدین کا کردار ہے. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ یہ جو ماہ مقدس 14 اگست جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کل جشن آزادی کے نام سے عام طور پہ جشن کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، تو میں بھی روایتاً جشن آزادی کہہ رہا ہوں. تو میں نے اس کا بتا بھی دیا ہے کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے کہ لفظ جشن ہمارے ذہن میں کس طرح کے تصورات رکھتا ہے. ہم پر ایک اور بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام بھی آج اس کی 4 تاریخ ہے اور کل 14 اگست ہے تو 5 تاریخ ہے. تو عام دنوں میں بھی ہمیں 14 اگست کو بڑے احترام کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے، لیکن بالخصوص ماہ محرم الحرام
کی افادیت ہر کسی کے ذہن نشین ہے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دن میں یا اس مہینے میں کیا ہوا تھا، 10 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا سارا کنبہ، اکثریت، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ملتی کہ ہم اس کو بالکل دوسرے انداز میں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ باجے بجا کر اور دوسرا شور غل پیدا کر کے اور لوگوں کی نیندیں حرام کر کے، اس طرح سے یہ دن گزارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور بحیثیت مسلمان تو ویسے ہی ہم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کا خیال ہم رکھیں، اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچنے پائے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے عمل سے دوسروں کو اذیت پہنچے، تو وہ تصور خوشی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، اور آپ احباب سے گزارش بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں عملی اقدام بھی کریں، اور حقیقی جو اس دن کی عظمت ہے 14 اگست کی، اس کو سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔